اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ المنتظر ارواحنا لہ الفدا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. السلام علیکم. اس گفتگو کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی. میں نے پہلے بھی دوستوں سے کہا تھا، اور خاص طور سے جو مرثیہ مولانا حیدر نقوی صاحب نے پڑھا ہے قرآن کا، اس کے بعد کوئی گنجائش تو نہیں رہتی، لیکن بہرحال کچھ باتیں عرض کرنی تھی، اس لیے دوستوں کے اصرار پر. ورنہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم 12ویں کھلاڑی ہیں، اگر کوئی نہ ہو تو ہم سے کہہ دیا جائے وہ کافی. ماشاءاللہ بہت ہی اچھی گفتگو کی. سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور خاص طور سے مولانا حیدر نقوی صاحب اور دیگر اداروں سے بھی بعض احباب اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں. ان سب کا میں اپنی طرف سے بھی اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ٹرسٹ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ایام کیونکہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، جو قرآن کے عظیم مفسر ہمارے زمانے میں گزرے اور شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اس تفسیر کو 100 سال بعد لوگ سمجھیں گے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی 40ویں برسی کے ایام، اور یہ کام جو بینات مرکز تعلیم و تحقیقات قرآن کر رہا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کے قرآن فہمی کے جو مقدمات ہیں، تمہید ہے، سب سے پہلے اسے طے کیا جائے، ان مقدمات کو طے کیا جائے تاکہ انسان المیزان تک پہنچے اور اس سے بھی آگے جائے. لیکن بہرحال جیسا کہ شہید نے اشارہ کیا کہ 100 سال بعد لوگ اس کی اہمیت کو اور اس کے معانی کو اور مفاہیم کو سمجھیں گے. لیکن اس کا جو اسٹارٹ ہے اور آغاز ہے وہ ترجمہ اور مفاہیم قرآن ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ان بچوں کو قرآن کی جو بیسک عربی ہے، الحمدللہ ابھی ان کا اسٹارٹ تھا جس کی انہوں نے یہ پریزنٹیشن پیش کی. یہ اس بات کی واضح علامت اور نشانی اور ثبوت ہے کہ پیش رفت ہو رہی ہے. اور یہ پیش رفت اس کے پیچھے، جیسا کہ سب سے پہلے ہمارے برادر نے خطاب کیا، استاد محمد تقی صابری، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی محنتوں اور کوششوں کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے. اور خاص طور سے میں ان ٹیچرز کا بھی شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے ان سے صحیح طریقے سے درس لیا، درس میں سنجیدگی سے شرکت کی کہ وہ اس لائق بنی کہ ترجمہ اور مفاہیم قرآن کا درس دے سکیں. اور اس چیز کی اشد ضرورت ہے. مختلف جگہوں سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ ہمیں ٹیچر کی ضرورت. تو اگر یہ اچھی طرح سے جو بھی کلاسز میں شریک ہو رہی ہیں اور ہو رہے ہیں حضرات، اگر وہ اچھی طرح سے پڑھیں گے تو وہ پڑھانے کے لائق ہو جائیں گے. اور جیسا کہ مولانا نے اشارہ کیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صرف سیکھنا نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی سکھانا ہے. ایک پوسٹر آیا تھا جس میں لکھا تھا نہضت قرآن، یا ہم کہیں نہضت فہم قرآن. اس کا آغاز اسی ترجمہ اور مفاہیم قرآن سے ہوگا. اور جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تو یقیناً انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. اب سے 1000 سال پہلے، 100 سال پہلے معذرت، بر صغیر کے ایک عالم تھے مولانا عبید اللہ سندھی. انہوں نے کمیونزم کا جو پرچار کرتا تھا شخص لینن، اس کو خط لکھا، اسلام کی دعوت دی. تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ جس اسلام کی آپ بات کرتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ جیسے کہ مولانا صاحب نے اشارہ کیا
کہ وہ یا سینوں میں حفظ کر لیا گیا ہے یا اچھی طرح پڑھا جاتا ہے، اگرچہ کہ پڑھنا چاہیے، صحیح تلاوت کرنی چاہیے، لیکن جو مقصد ہے وہ ہدایت ہے، اور ہدایت بغیر سمجھے حاصل نہیں ہوتی۔ مولانا صاحب بھی چپ ہو کر بیٹھ گئے جب اس نے یہ اشکال اور اعتراض کیا کہ وہ اسلام کہاں ہے جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں۔ تو جو اسلام سمجھانے کی کتاب ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے، تاکہ اسلام کی دعوت کو سمجھا جائے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اور جب ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جس کی زندگی قرآنی ہوگی، اسلامی ہوگی، تو یقیناً ہمیں دعوت دینے کی ضرورت نہیں، دوسرے لوگ خود ہی اس میسج کو، اس پیغام کو اور اس کی تاثیر کو سمجھیں گے کہ یہ قوم ایسی کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن سے متمسک ہے، اور اللہ کے رسول بھی یہی فرما کر گئے، انی تارکم فیکم الثقلین، میں دو گرا بہا چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت۔ تو لہذا قرآن کو، جیسا کہ مفصل مولانا صاحب نے اشارہ کیا، مولانا حیدر نقوی صاحب نے، سمجھنے کے لیے برکت اسی وقت ہوگی جب سمجھا جائے گا، کیونکہ کتاب ہدایت۔ بہرحال یہ ایک بات تھی جو آپ کی خدمت میں بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے عرض کی، باقی باتیں مولانا صاحب نے کر لی ہیں۔ صرف ایک چیز جو رکاوٹ بن جاتی ہے بعض اوقات، شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے کہ یہ تو علماء کے سمجھنے کی کتاب ہے۔ حتیٰ بعض لوگوں نے اشکال بھی کیا تھا، میرے برادر بتا رہے تھے کہ ایک مولانا صاحب نے بھی کہا کہ کیا آپ انہیں مفسر بنا رہے ہیں، یہ تو پھر سب تفسیر دینے لگیں گے درس۔ نہیں، یہ سب سے پہلے سمجھیں گے اس کتاب کو، اور سمجھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ اس کی دعوت دی گئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے آسان بنا دیا ہے قرآن کو۔ ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اس حوالے سے امام حسین علیہ السلام کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ عز وجل، اللہ کی کتاب جو ہے، علی اربعۃ اشیاء، چار چیزوں پر ہے، علی العبارۃ والاشارہ واللطائف والحقائق، یہ چار چیزیں ہیں۔ ایک عبارت ہے، یہ ٹیکسٹ ہے جس کو جب ہم پڑھیں تو سمجھیں، لیکن جن لوگوں نے تفسیر پر کام کیا ہے، علوم قرآن پر کام کیا ہے، وہ اس کے لطائف کو بھی سمجھتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ، لہذا آیت اللہ جوادی عاملی نے جو تفسیر لکھی ہے، تفسیر تسنیم، اس میں ان لطائف کا بھی ذکر کیا گیا ہے علیحدہ سے، والحقائق، اور اسی طرح سے پھر حقائق ہیں، البتہ معذرت کے ساتھ اس سے پہلے والعبارۃ علی العبارۃ والاشارہ، اشارات پائے جاتے ہیں جس سے کہ پڑھنے والا بہت کچھ سمجھتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ فالعبارۃ للعوام، ہم سب کے لیے عبارت ہے، کم از کم اسی کو سمجھ لیں۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، جیسے کہ مولانا صاحب نے اشارہ کیا، کہ ہمیں تلقین کی جاتی ہے کہ آپ بس اسے پڑھ لیں، اور امیر المومنین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ ایسے پڑھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں تدبر نہ کیا جائے۔ جگہ جگہ پر قرآن میں غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث کے بھی غلط معنی لیے ہیں، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ انما یعرف القرآن من خوطب بہ، قرآن کو وہی سمجھتے ہیں جن سے مخاطب ہے۔ کن سے مخاطب ہے؟ رسول خدا سے، دوسرے نمبر پر ائمہ طاہرین سے۔ نہیں، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبارت جو ہے، ٹیکسٹ عوام کے لیے ہے، عوام کو پڑھنا چاہیے اور اس کے ظاہری معنی کو اخذ کرنا چاہیے، لینا چاہیے، ورنہ اگر کسی عبارت کو پڑھا جائے اور اسے سمجھا بھی جائے لیکن لیا نہ جائے تو یہ اس عبارت کے ساتھ، اس نسخے کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ تو لہذا عوام کو اس عبارت کو سمجھنا چاہیے۔ والاشارۃ للخواص، اور اس میں جو اشارات پائے جاتے ہیں، گہرے اور دقیق نقطے ہیں، وہ خواص کے لیے ہیں، یعنی جو علم دین حاصل کرتے ہیں۔ البتہ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ وہ شخص بھی خواص میں شامل ہو سکتا ہے جو قرآن سے مانوس ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے پر میں مانوس نہیں ہوں تو صرف میں عبارت کو صرف پڑھوں گا، لیکن ان اشارات تک میں کب پہنچوں گا؟ جب میں قرآن کے ساتھ ہمیشہ مانوس ہوں، اس میں غور و فکر کرتا ہوں، تدبر کرتا ہوں، تو اب میں خواص میں آ جاؤں گا۔ لہذا اپنے آپ کو بہت ہی اس حوالے سے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی ہم تو کیا، ہم سمجھ نہیں سکتے یا ہم کیا کریں۔
نہیں، آپ بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں وَاللَّطَائِفُ لِلْأَوْلِيَاء، اور اس میں جو بہت ہی گہرے نکتے ہیں اور ایسی چیزیں ہیں کہ جو ظاہر میں نظر نہیں آتی ہیں، وہ اولیاء اللہ کے لیے جو اس قرآن سے ہمیشہ اس قرآن کو مد نظر رکھتے ہیں، ان کی زندگیوں میں قرآن اتر چکا ہے، اس وجہ سے وہ ان لطائف کو سمجھتے ہیں۔ والحقائق للانبیاء، اور معصوم ہستیاں جو ہیں وہ اس کے حقائق تک پہنچتی ہیں۔ لیکن بہرحال اسٹارٹ جو ہے وہ عبارت سے ہونا ہے۔ عبارت کا اسٹارٹ غیر عرب لوگوں کے لیے عربی سیکھنا ہے۔ ہاں، اور جیسا کہ استاد تقی صابری صاحب نے اشارہ کیا، بہت اہم بات بتائی کہ عربوں کو تو قرآن سمجھ میں آتا ہے، یعنی ظاہری طور پر عبارت سمجھ میں آتی ہے، لیکن زندگیوں میں نہیں۔ تو بس اس عبارت کو بھی جب پڑھا جائے تو سیکھنے کی نیت سے پڑھا جائے، جیسے کہ اشارہ کیا مولانا صاحب نے کہ تبرک کی نیت سے نہ ہو۔ برکت، ہدایت میں برکت، جب اس نیت سے عبارت کو دیکھا جائے گا تو ہم عربوں سے آگے نکل جائیں گے۔ البتہ یہاں کوئی مسابقہ نہیں ہو رہا ہے کہ آگے نکلیں یا پیچھے، بات یہ ہے کہ عرب ہونے کے باوجود کیونکہ دقت نہیں کرتے تو قرآن سے متمسک نہیں ہے حقیقی معنوں۔ اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ ہماری بہت ساری کتابیں عربی کی اور خصوصاً قرآن کے حوالے سے تفاسیر غیر عرب نے لکھی ہیں۔ حتیٰ علامہ طباطبائی جو ہے وہ ترک زبان تھے، ایرانی تھے لیکن ترک زبان تھے، انہوں نے بہترین تفسیر لکھی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری تفسیریں، اہل سنت میں بھی جو کتابیں جن کو مرتب کیا ہے وہ سمرقند اور بخارا کے علماء نے کیا ہے جو فارسی زبان۔ تو یہ صرف اور صرف ایک جستجو اور لگن کی بات ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو لگن ہوتی ہے وہ ابھی دیکھیں آپ سی پیک جب سے شروع ہوا تو لوگ چینی زبان سیکھ رہے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس میں صرف ایک مادی اسکوپ ہے جو نظر آ رہا ہے اور اس کی خاطر لوگ چینی زبان سیکھ رہے ہیں جس کا رسم الخط نستعلیق نہیں ہے، اردو سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یعنی بہت ڈیفیکلٹ لینگویج ہے۔ عربی تو ہم سے بہت زیادہ قریب ہے، عربی کے الفاظ اردو سے مشترک ہیں۔ تو لہٰذا ان تین کتابوں کو پڑھنے کے بعد اگر اچھی طرح پڑھا جائے تو قرآن کو نہ صرف سیکھا جا سکتا ہے، اگر تدبر کیا جائے تو اس کی ترجمہ نہیں بلکہ ترجمانی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن۔ اسی لیے ہم نے لکھا قرآن مجسم۔ اگر قرآن کو حقیقت میں دیکھنا ہے تو کوئی رسول خدا کو دیکھے، کوئی امیر المومنین کو دیکھے، اور اگر نچلے درجے پر آ جائیں غیر معصومین میں تو کوئی علامہ طباطبائی کو دیکھے اور دیگر علماء جنہوں نے قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا قرار دیا۔ علامہ طباطبائی کے نزدیک کچھ سوالات ابھرے ذہن میں، اس کے نتیجے میں انہوں نے 2 جلدیں لکھی، اور یہ 2 جلدیں لکھنے کے بعد تدبر کیا، غور و فکر کیا، اور قم میں جب تشریف لائے تو 20 سال تک کام کیا اور یہ 20 جلدیں لکھی ہیں المیزان، جو بہترین تفسیر۔ تو یہ وہ تعلق تھا جس کی وجہ سے اس کو پذیرائی بھی ملی اور مزید مل رہی ہے، اور اس کی جگہ خالی ہے، یعنی اس پر کام کرنے کی ضرورت۔ تو وہ لوگ کہ جو اس مرحلے کو طے کر لیں گے، یعنی ترجمہ اور مفاہیم کے مرحلے سے گزر جائیں گے، ان کو تفسیر کے درس میں لطف بھی آئے گا اور زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا پہلا اسٹیپ یہی ہے۔ اگرچہ کہ بہرحال ہمارے حوزہ علمیہ میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس کے نتیجے میں بہت سے ایسے لطیف نکات ہیں کہ جو کم از کم ان 3 کتابوں کو پڑھ کے نہیں آ سکتے، لیکن دیکھیں پھر وہی بات آتی ہے، انسیت کی بات ہے، مانوس ہونے کی بات ہے۔ اگر کوئی مانوس ہو جائے تو وہ ان گہرے نکات تک بھی پہنچ جائے گا۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ اگر تم جتنا جانتے ہو اس پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ باقی جو کچھ نہیں جانتے وہ اللہ تعالیٰ بندوبست کرے گا۔ ہمارا تو اعتقاد ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، جو تلاش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستوں کی حتماً ہدایت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، صرف ایک مخلصانہ قدم آگے بڑھانے کی ضرورت۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس پر قدم آگے بڑھایا جائے۔ آخری بات آپ سے عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ ہم نے لکھا ہے مرکز تعلیم و تحقیقات قرآن، تحقیقات قرآنی ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے جو لوگ عربی ادب سے آشنا ہو جائیں گے یا یہی ترجمہ اور مفاہیم
کو अच्छी तरह समझ लेंगे, या जैसे ब्रदर तकी साबरी ने इशारा किया और बड़ी सुनकर खुशी हो रही है कि सूरह मायदा तकरीबन तकमील हो गई है, तज्जिया और तरकीब। जब इस जाविये से भी उन्हें एक अबूर हासिल हो जाएगा और शौक होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी तफासिर तो उर्दू में तर्जुमा हो चुकी हैं। तहकीक का शौक आप देखें, सिर्फ मिसाल की हद तक, समझाने की हद तक अर्ज कर रहा हूँ, इस वक्त जर्मनी की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक ख़ास मकाम हासिल है। अब नाम भी ले लूँ, मैं उसकी तबलीग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम उस तक नहीं पहुँच सकते। बेंज हम नहीं खरीद सकते, BMW हम नहीं खरीद सकते, लेकिन दुनिया में खरीदी जा रही हैं और बड़ा एजाज़ समझा जाता है, और वाकई बहुत टेक्नोलॉजी में बहुत आगे। उनकी लाइब्रेरियों का ये हाल है कि एक साहब ने मुझे एक क्लिप भेजा कि लाइब्रेरी ने 7:30 बजे खुलना था, तो 7 बजे से यहाँ से लेकर बस स्टॉप तक इतनी लंबी लाइन लगी हुई। यानी जो दुनियावी, जो भी उनकी जहांबीनी और नजरिया हयात है वो मादी है, उसके लिए वो कितने सिंसियर हैं, मुखलिस हैं, वो उसके लिए लाइन लगाए खड़े हैं और पढ़ रहे हैं, और जो अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें रोज बरोज जो है वो एडवांसमेंट आ रही है, जिसको इनोवेशन के नाम से वो याद करते। हमारी जो जहांबीनी है उसमें ये जो दुनियावी जिंदगी है ये आर्जी जिंदगी है। हमें अल्लाह के पास जाना है, वहां हमेशा रहना है। आयतुल्लाह जवादी आमली फरमाते हैं कि इस नुक्ते को जरा सा आप गौर से सुनिएगा कि जहन्नम में न जाना कोई हुनर नहीं है, क्योंकि दीवाना भी जहन्नम में नहीं जाएगा। अल्लाह ताला आदिल है, जब आदिल है तो दीवाने को, पागल को जहन्नम में नहीं डालेगा अल्लाह ताला। हुनर क्या है, आर्ट क्या है? जो अल्लाह ताला ने जन्नत में मोमिन के लिए मकामात रखे हैं उनको हासिल करना हुनर है। और उस आर्ट को या उन मकामात को अगर हासिल करना है तो उनकी रहनुमाई कुरान मजीद करता हुआ नजर आएगा। कुरान बताएगा कि कैसी कैसी जिंदगी जो है वो कैसे कैसे मरातिब और रुतबे और मकाम अता करती है इंसान। तो अगर हमारा ईमान हो हकीकी मानों में, तब जाके ये तहकीक का मरहला शुरू होगा। वरना अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अलबत्ते अल्लामा ने इनकिसारी से, शिकस्ता नफ्सी से काम लिया है और उन्होंने पंजाबी मुसलमान के ऊपर ये शेर कहा है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इसमें सारे मुसलमान आते हैं। ये क्योंकि अल्लामा जो है पंजाब में रहते थे, तो इस वजह से शायद उन्होंने ज़्यादा दुख देखे होंगे पब्लिक से, तो इसलिए फरमाया कि तहकीक की बाजी हो तो शिरकत नहीं करता, हो खेल मुरीदी का तो हरता है बहुत जल्द। तहकीक से फरार करता है इंसान। मुसलमान सिर्फ पंजाबी मुसलमान नहीं, सारे मुसलमान इस चीज में मुश्तरक हैं और हम सब भाई भाई हैं। तहकीक की तरफ आना चाहिए। तहकीक कौन करेगा? जिसके लिए सवालात जहन में आएंगे और वो उनका कुरानी और इस्लामी हल चाहता है, उसके लिए वो बैठेगा। तो आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि यहाँ मेहरुनिसा कुरान व कम्युनिटी सेंटर में एक कुरानी लाइब्रेरी बनाई जा रही है, जिसका काफ़ी हद तक काम हो गया है। कुछ और किताबें भी आ जाएंगी, तो इंशाल्लाह वो सुबह 8-9 बजे से लेके, और इंशाल्लाह कोशिश तो ये होगी कि पूरे दिन खुले रहे हत्ता रात तक, लेकिन मेरी ये कोशिश होगी कि मैं उसमें 1-1:30 बजे तक रहूं। तो 4 घंटे इस तरह से, बाकी इंशाल्लाह और बरादरान भी बैठेंगे और इसको आबाद करने की ज़रूरत, जिस पर हमारा ज़बानी तौर पर तो अकीदा है, लेकिन देखें वो जर्मनी वाला जो है लाइन लगा के खड़ा हुआ है, जबकि उसकी सारी तगोदो जो है वो इसी मादी दुनिया और इसी मादी जिंदगी के लिए, जो चंद रोजा है। लेकिन जिनका ईमान वाकई मानों में खुदा पर हो, वो अल्लाह के दस्तूर से आशना होने के लिए उसका मुतालिया करते हैं, उसके लिए टाइम निकालते हैं। आप देखें मजालिस अज़ा में टाइम निकाल कर लोग जाते हैं या नहीं जाते? बहुत अच्छी बात है। अलबत्ते यहाँ पर एक गलत फहमी का इजाला करता चलूँ कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि हर मजलिस में बीबी आती हैं, तो ऐसी मजलिस जिसमें हिदायत मिल रही है उसमें फरिश्तों और मलाइका का नुज़ूल होता है, लेकिन हर जगह मलाइका का नुज़ूल नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मजालिस में शिरकत न करें, लेकिन मजालिस में भी इंतखाब करें कि कौन सी मजलिस ऐसी है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पसंद है, जो अल्लाह को पसंद है। इसी तरह से इसमें तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि कुरान का मुतालिया करना, कुरान में गौर व फिक्र करना और कुरान पर तहकीक करना, उससे अपनी ज़िंदगी के मसाइल का हल निकालना, ये बेहतरीन इबादत है। तो इसके लिए लाइब्रेरी को आबाद करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह लाइब्रेरी भी खुल जाएगी, जिसका तकरीबन काम हो चुका है,
اور اس کے بعد آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ اس میں آئیں اور آ کے مطالعہ کریں. انشاءاللہ موضوعات دیے جائیں گے جس پر آپ تحقیق کریں گے آپ لوگ، اور قرآن سے بہتر استفادہ کریں گے. ورنہ وہی ہوگا کہ جو انشاءاللہ نہیں ہوگا. لیکن قرآن کی آیت ہے کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا تھا، طلاق دے دی تھی زندگیوں سے. وہ صرف اور صرف وہ بھی غلط فہمی ہے، تبرک کے لیے تھی. ابھی آپ کتنی بھی قرآن کی تلاوت کر لیں، اگر سمجھیں گے نہیں تو کوئی برکت کا سبب نہیں بن سکتی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں اور اس کو اپنی زندگیوں میں رائج اور نافذ کریں. آخر میں کیونکہ علامہ طباطبائی کی برسی کے ایام ہیں، اور اب سے 2 ہفتے پہلے ہمارے ٹرسٹ کے بانی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلا لیا اور آج ہمارے درمیان جسمانی طور پر تو نہیں ہے، انشاءاللہ اس محفل میں ہوں گے، وہ شہید سعید حیدر زیدی. اسی طرح سے جیسا کہ اشارہ کیا گیا مرحومہ مہر النساء صاحبہ جنہوں نے یہ جگہ ہمیں دی، اور تمام حاضرین کی اموات اور شہداء اسلام، علماء اعلام، بالخصوص حاملان قرآن کے ایصال ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم.